الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا میں بہت سی باتیں، بہت سے لوگ لغو اور بلا وجہ کرتے ہیں. بعض لوگ مذاق میں کسی کو کوئی لغو بات کہہ دیتے ہیں جس سے جھگڑے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسی باتیں مجلسوں میں کی جاتی ہیں جو بے فائدہ ہوتی ہیں، بات برائے بات صرف کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی تنزیہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. یا ایسی بے فائدہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی، صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے. لغو کے لغوی معنی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے بولنے کے ہیں، ناکارہ اور بیوقوفوں والی باتیں کرنے کے ہیں. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی باتوں سے روکا ہے جو لغو ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرماتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. مومن کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ جب وہ کوئی لغو دیکھتا ہے تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہایت افسوسناک بات ہے، مثال تو یہاں عورتوں کی دی ہے کہ عورت ہمیشہ لغویات کی طرف متوجہ ہوتی ہے، گو کہ آج کل مردوں کا بھی یہ حال ہے. مثلاً بلا وجہ دوسری سے پوچھتی رہتی ہیں کہ یہ کپڑا کتنے کا لیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بھی لغویات ہی ہیں. یہ زیور کہاں سے بنوایا ہے. یہ باتیں ایسی ہیں جو صرف دنیا داری کی باتیں ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں، اور بعض دفعہ ساتھ بیٹھی عورتوں پہ اس کے برے اثرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جب تک فرماتے ہیں جب تک اس کی ساری ہسٹری معلوم نہ کر لیں عورت کو چین نہیں آتا. حضرت مسیح علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت نے انگوٹھی بنوائی لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی. سونے کی بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی. اس نے تنگ آ کر اپنے گھر کو آگ لگا دی. لوگوں نے پوچھا کچھ بچا بھی؟ اس نے کہا سوائے اس انگوٹھی کے کچھ نہیں بچا. ایک عورت نے پوچھا کہ بہن تم نے یہ انگوٹھی کب بنوائی تھی؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے. وہ کہنے لگی اگر یہی بات تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتی تو میرا گھر کیوں جلتا. تو یہ عادت مسلم موعود فرما رہے ہیں کہ صرف مخصوص عورتوں تک نہیں ہے بلکہ مردوں میں بھی ہے. بلا وجہ کے سوال جواب بھی بعض دفعہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم کے بعد پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، آمدنی کیا ہے. بھلا دوسرے کو اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ مغربی قوموں کی پھر مثال دیتے ہیں کہ انگریزوں کی مثال کہ یہ کبھی نہیں ہوتا. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ تو کہاں ملازم ہے، تعلیم کتنی ہے، تنخواہ کیا ملتی ہے. وہ خریدنے کا خیال نہیں کرتے. بس لغو صرف ایسی چیز نہیں
جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہو، بلکہ ہر بے فائدہ بات لغو بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ اس کی یوں بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ ایسا فعل صادر ہو جس سے کوئی خاص حرج اور نقصان نہیں پہنچتا، یعنی کوئی خاص حرج اور نقصان بھی نہیں پہنچتا، وہ باتیں لغو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بس مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی گفتگو ہمیشہ مقصد ہو اور ہر قسم کی لغویات سے پرہیز ہو۔ لیکن ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بلا وجہ بعض باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض اور سبق آموز مثالیں جو مختلف جگہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور جنہیں حضرت مسلم موعود نے پیش فرمایا ہو، پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی چوڑا لاہور کے پاس سے ایک مرتبہ گزرا، گاؤں کا رہنے والا تھا، بوجھ اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا یا گند اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہر میں کوہرام مچ رہا ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے، ہندو مسلمان مرد عورت سب رو رہے ہیں۔ اس نے اس کی وجہ دریافت کی کسی سے، تو اسے بتایا گیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مر گیا۔ یوں تو مسلم موعود کہتے ہیں سکھوں کی حکومت اس زمانے میں بعض ایسے بھی آئے تھے راجے جو بڑے بدنام تھے، مگر اس میں شبہ نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی میں نے بارہا سنا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں امن قائم ہو گیا تھا اور اس نے خرابیوں کو بہت حد تک دور کر دیا تھا۔ مسلمانوں پر سکھوں کے جو مظالم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ دوسرے زمانے کے ہیں جب ملک کی حکومت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ امن قائم ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک حد تک اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ ان کی وضاحت مزید کرتے ہیں کہ ان کے وزراء بھی مسلمان تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد یعنی حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا بھی ان کے جرنیلوں میں سے تھے، اور کئی مسلمان بھی بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ بس اس امن کو دیکھتے ہوئے جو ان کی وجہ سے ملک کو حاصل ہوا تھا ملک میں، اور اس فساد کو یاد کر کے جو اس سے قبل پایا جاتا تھا، ان کی موت کا سب کو صدمہ تھا اور لوگ رو رہے تھے۔ چوڑے نے اس کو رام کی وجہ سے دریافت کی تو کسی نے اسے بتایا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ فوت ہو گئے ہیں۔ وہ بڑی حیرت سے اس شخص کا منہ دیکھنے لگا اور دریافت کرنے لگا کہ لوگ ان کی وفات پر اتنے بےتاب کیوں ہیں؟ میرے باپ جیسے لوگ مر گئے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کس شمار میں؟ یہ لطیفہ بیان کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جسے کسی چیز کی قدر ہوتی ہے وہی اس کے نزدیک بڑی ہوتی۔ اس چوڑے کا باپ اس سے حسن سلوک کرتا تھا، اس لیے وہ اسے پیارا تھا، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حسن سلوک گو لاکھوں سے ہو، مگر چونکہ وہ لاکھوں میں سے نہ تھا، نہ اس کی نظر اتنی وسیع تھی کہ وہ سمجھتا کہ ملک کا فائدہ اور امن و امان بڑی چیز ہے۔ انفرادی فائدے کی اس کے مقابل پر کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اس کا یہی خیال تھا کہ اصل چیز جو قدر کی ہے میرا باپ تھا، جس کو مجھے قدر کرنی چاہیے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ فوت ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو دنیا میں اپنی ضرورت کی اہمیت کی وجہ سے بعض چھوٹی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض بڑی چیزوں کو عدم علم کی وجہ سے انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ بچے کو اگر قیمتی سے قیمتی ہیرا بھی دے دیا جائے تو اس کی قدر کیا کرے گا؟ بس ایک مومن کو اپنے رویوں سے، اپنے سلوک سے، دوسروں کے کام آنے سے، دوسروں پر احسان کرنے سے، اپنی
قدر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صرف محدود قدر نہ ہو اس کی کہ اس سے قریبی نہ صرف اس پہ رونے والے ہیں، بلکہ جہاں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، وہاں اس کی قدر قائم ہو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اسی دائرے میں کسی احمدی کا تعارف اور نیک تعارف صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا یا اسے فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ جماعت کی نیک نامی کا باعث ہوتا ہے، اور یوں تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک احمدی اپنے اثر ڈالنے والا ہو تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی امن و سلامتی کے لیے اس زمانے میں اسلام کی تعلیم حقیقی تعلیم ہے جو حقیقی امن پیدا کر سکتی ہے۔ بس دنیا کا عدم علم جو ہے یا علم کا نہ ہونا جو ہے، وہ علم دلانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے دائرے میں۔ بعض لوگ معمولی قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قربانی کے اپنے خیالات میں قربانی کرنے والے بن جاتے ہیں یا دوسروں پر احسان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کی دعوت کی اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب مہمان جانے لگا تو اس سے معذرت کرنے لگا، گھر والا جو تھا، کہ میری بیوی بیمار تھی، کچھ اور بھی مجبوریاں بتلائیں، اس لیے میں آپ کی پوری طرح خدمت نہیں کر سکا، امید ہے کہ آپ معاف کریں گے، درگزر کریں گے۔ یہ سن کر مہمان کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم کس غرض سے کہہ رہے ہو، تمہارا منشا یہ ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں اور تمہارا احسان مانوں۔ اب یہ مہمان کے خیالات ہیں، لیکن مہمان صاحب کہنے لگے تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو، بلکہ تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے۔ میزبان نے کہا میرا ہرگز منشا یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پر کوئی احسان جتاؤں، میں واقعی شرمسار ہوں کہ پوری طرح آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ اگر آپ کا مجھ پر کوئی احسان ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس پر مہمان نے کہا کہ خواہ تم کچھ کہو، میں تمہارے دل کی منشا کو خوب سمجھتا ہوں، یعنی دلوں کا حال بھی جانے لگے۔ لیکن یاد رکھو، مہمان یہ کہنے لگا، یاد رکھو کہ تم نے مجھے کھانا ہی کھلایا ہے، اس سے زیادہ اور تم نے کیا کیا میرے پہ احسان؟ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تم ذرا اپنے کمرے کو دیکھو، یہ تم کمرہ جہاں مجھے بٹھایا ہوا ہے، ڈرائنگ روم، اس میں کئی ہزار کا سامان پڑا ہوا ہے۔ جب تم میرے لیے کھانا لینے اندر گئے تھے، میں چاہتا تو دیا سلائی جلا کر یہ سب کچھ جلا دیتا دکھا کے۔ تم ہی بتاؤ کہ ایک پیسے کا بھی سامان باقی رہ جاتا اگر میں آگ لگا دیتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مہمان کہنے لگا، کیا یہ میرا احسان کم ہے تم پہ؟ یہ سن کر گھر والا نے کہا کہ واقعی آپ نے بہت بڑا احسان کیا، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر نہیں جلایا۔ تو دیکھ لو، ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجائے موسم کا احسان پہچاننے اور شکریہ ادا کرنے کے، یہ سمجھتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ بس ایک مومن کو حقیقی طور پر احسان کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ احسان فراموش اس شخص کی طرح۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے مربیان کو بھی نصیحت فرمائی ہے اور ایک مثال دی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا جو کسی پیر کا بڑا معتقد تھا اور اپنے وزیر کو کہتا رہتا تھا کہ میرے پیر سے ملو،
وزیر چونکہ اس کی حقیقت جانتا تھا اس پیر کی، اس لیے ٹلاتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن جب بادشاہ پیر کے پاس گیا تو وزیر کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ پیر صاحب نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، دین کی خدمت بڑی اچھی چیز ہے۔ سکندر بادشاہ نے دین اسلام کی خدمت کی اور وہ اب تک مشہور چلاتا ہے۔ پہلے بھی ایک دو بیان کر چکا ہوں میں کسی اور حوالے سے۔ تو یہ سن کر وزیر نے کہا کہ دیکھیے حضور، پیر صاحب کی ولایت کے ساتھ تاریخ دانی کا بھی بہت ملکہ ہے ان کو۔ سکندر تو اسلام سے پہلے گزرا ہے، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں پیر صاحب۔ یعنی ان کی صرف ولی اللہ نہیں ہے یہ آپ کے پیر صاحب، بلکہ یہ تو بڑے تاریخ دان بھی لگتے ہیں، نئی تاریخ بنا دی ہے انہوں نے۔ اس پر بادشاہ کو اس پیر سے نفرت ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ قصہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ علم مجلس بھی نہایت ضروری ہے۔ جب تک انسان اس سے واقف نہ ہو دوسروں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آداب مجلس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک مجلس مشورے کی ہو رہی ہو اور کوئی بڑا عالم ہو مگر اس میں جا کر سب کے سامنے لیٹ جائے تو کوئی اس کے علم کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کی نسبت لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ بس یہ نہایت ضروری ہے کہ جو بھی مجلس ہو، وہاں کے جس قسم کی مجلس ہو، مبلغ کو، مربی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے جب وہ مجلس میں جائے۔ ایسی ہر ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ جغرافیہ، تاریخ، حساب، طب، آداب گفتگو، آداب مجلس وغیرہ علوم کی اتنی واقفیت ضرور رکھتا ہو جتنی مجلس شرفاء میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ مشکل کو کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت سے بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہر علم کی ابتدائی کتابیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آج کل ہمارے مربیان کو سے سوال کیے جاتے ہیں اس زمانے کے حالات کے مطابق، حالات حاضرہ کے متعلق، اور بعض دفعہ کیونکہ اخبار وغیرہ باقاعدہ نہیں پڑھتے، علم نہیں ہوتا، یا خبریں نہیں سنتے، علم نہیں ہوتا، یا کسی بارے میں کسی معاملے کی گہرائی میں نہیں گئے ہوتے، اس لیے بعض دفعہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ پھر برا اثر بھی لے لیتے ہیں۔ بعض جگہ سے ایسی شکایتیں آتی بھی ہیں، تو اس لیے حالات حاضرہ سے واقفیت اور جس مجلس میں جائیں اس کی واقفیت ضرور حاصل کر کے جانا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی ہے۔ فرماتے تھے کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، اس نے اپنا مال ان میں بانٹ دیا۔ چھوٹا بیٹا اپنا سارا مال لے کر دور دراز چلا گیا اور وہاں اس نے سارا مال بد چلنی میں ضائع کر دیا۔ آخر وہ ایک شخص کے ہاں چرواہے کے طور پر ملازم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، آخر مزدوری کرنی پڑی۔ اس حالت میں اس نے خیال کیا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو روٹی بڑی کھلی ملتی ہے، افراد سے ملتی ہے، مگر میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں مزدوری کرنے کے باوجود۔ کیوں میں اس کے پاس جا کر یہ نہ کہوں کہ مجھے بھی اپنے مزدوروں کی طرح رکھ لے۔ اس پر وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگا لیا اور نوکروں سے کہا خوب موٹا تازہ بچڑا لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں۔ جب اس کا دوسرا بیٹا آیا جس کو دولت دی تھی اور وہ اپنا کاروبار بڑا اچھا کر رہا تھا، تو اسے یہ بات بہت بری لگی کہ یہ سب کچھ لٹا کے آ گیا ہے، اس کی اتنی خاطرداری ہو رہی ہے، اور میں اتنے برس سے اپنے باپ کو اس نے کہا کہ تمہاری خدمت کر رہا ہوں اور کبھی تمہاری حکم عدولی نہیں کی، مگر تم نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا لو۔
لیکن جب تمہارا یہ بیٹا آیا ہے جس نے تمہارا مال عیش و عشرت سے ضائع کر دیا، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچھڑ ذبح کرا دیا۔ باپ نے کہا کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن تیرے اس بھائی کے آنے پر اس لیے خوشی منائی گئی کہ یہ مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ بس جو شخص کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، جب وہ غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ اس پر رحم کرتا ہے۔ بس ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتے ہوئے، جہاں وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے یہ سلوک کرے اللہ تعالیٰ، تو ان صفات کو اپناتے ہوئے جہاں بھی دیکھیں کہ اپنے بھائی جو ہیں ان کے ہیں جنہوں نے قصور کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگنے آتے ہیں، قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ان سے صرف نظر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جو نہیں بھی معافی مانگ رہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے صرف نظر کرے۔ انسان کا کردار ہر حالت میں مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی ادھر ہو گئے اور کبھی ادھر ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک راجا نے ایک دفعہ بینگن کھائے تو اسے بہت ہی مزہ آیا، بہت سے لوگوں نے قصہ سنا ہوا۔ وہ جب دربار میں آیا تو کہنے لگا کہ بینگن کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اس کا ایک مصاحب تھا، اس نے بھی بینگن کی تعریف شروع کر دی، اور تو اور اس کی شکل ہی دیکھیے، کہنے لگا کیسی عمدہ شکل ہے، سر تو ایسا ہے جیسے کسی پیر نے سبز پگڑی باندھی ہوئی ہو، نیل گوں لباس ہے، آسمان کی رنگت کو مات کر رہا ہے، پودے کے ساتھ لٹکا ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شہزادہ جھولا جھول رہا ہو۔ ایسی ایسی تعریفیں کی، طبی طور پر جتنی اس کی خوبیاں تھیں ساری کی ساری گن کے بیان کر دیں۔ یہ باتیں سن کر راجا کو شوق پیدا ہوا اور اس نے کچھ دن بینگن ہی کھانے شروع کر دی۔ کیونکہ بینگن گرم ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدت پیدا کی، بیمار ہو گئے۔ تو راجا نے ایک دن کہا بینگن بہت بری چیز ہے۔ اس پر اسی مصاحب نے اس کی برائیاں شروع کر دیں۔ کہنے لگا شکل دیکھیے کیسا کالا منہ ہے، نیلے پاؤں ہیں، اس سے بھی زیادہ اور کیا اس کی برائی ہو سکتی کہ الٹا لٹکا ہوا جیسے کسی نے پھانسی پہ لٹکایا ہو۔ چونکہ ہر شے کی، مسلم فرماتے ہیں ہر شے کی، مسلم فرمایا کرتے تھے ہر شے کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پہ اس مصاحب نے اس کی تمام برائیاں جو طبی طور پر تھیں وہ بھی بیان کر دی۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کل تم تعریفیں کر رہے تھے، آج اس کی برائیاں کر رہے ہو، ان کو سچ تو بولا کرو۔ تو کہنے لگا کہ میں راجا کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں۔ آج کل کی مسلمان دنیا میں ہم عموماً یہی کچھ دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمیں پھر سبق سیکھنا چاہیے۔ کریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط کردار تو مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ کردار کے لحاظ سے گرے ہوئے یہی لوگ ہیں۔ سچائی پر قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو خوشامد اور جہاں دیکھتے ہیں جہاں مفاد اسی طرف الٹ جاتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہوں یا چاہے عام عوام الناس ہوں۔ سچائی پر قائم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو سامنے رکھ کر پھر اپنی رائے قائم کی جائے اور صحیح مشورہ دیا جائے۔ پھر یہ بھی بات
ایک اور واقعہ ہے اسے بیان کرتا ہوں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی حقیقت میں مسائل کا حل نکالتا ہے، اور یہ تعلق تقویٰ سے بڑھتا ہے، اور پھر یہ یعنی ہم احمدی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہم نے صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں تو اس زندگی گزارنے کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھنا ہے، اسی سے تعلق قائم کرنا ہے۔ ہماری کامیابی کبھی دنیاوی باتوں سے نہیں ہو سکتی، بس اگر ہم میں تقویٰ اور خوف الہی ہو، اگر ہم اپنے تقویٰ اور خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں تو پھر ہی ہماری کامیابیاں ہیں، اور پھر جب یہ صورت ہوگی تو فرشتے ہماری راہ ہموار کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ جب ایک دنیا دار سے تعلق اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، بہت سارے حالات میں ہم دیکھتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کا تعلق تو اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر نفع پہنچانے والا ہے۔ اس زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک قصہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنا کچھ روپیہ قاضی کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا۔ عرصے کے بعد واپس آ کر اس نے جب روپیہ مانگا تو قاضی کی نیت بدل گئی، اور اس نے کہا، میاں عقل کی دعا کرو، کون سا روپیہ اور کیسی امانت؟ میرے پاس تم نے کب روپیہ رکھوایا تھا؟ اس نے کوئی تحریر وغیرہ تو لی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب کی ذات ہی کافی ہے۔ مگر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی روپیہ رکھ گئے تھے تو لاؤ، ثبوت پیش کرو، کوئی رسید دکھاؤ، کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے بہت یاد دلایا، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ کچھ نہیں، تمہارا دماغ چل گیا، تمہیں کبھی پیسہ نہیں دیا۔ آخر اس نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے کہا کہ عدالت کے طور پر تو میں تمہارے حق میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ کوئی تحریر نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ایک ترکیب بتا دیتا ہوں تمہیں، اگر تم سچے ہو تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ فلاں دن میرا جلوس نکلے گا اور قاضی بھی اپنے ڈیوٹی کے آگے موجود رہے گا، اس دن سڑکوں پر شہر میں دورہ کرے گا بادشاہ، تم بھی کہیں اس کے پاس کھڑے ہو جانا، میں تمہارے پاس پہنچ کر تمہارے ساتھ بے تکلف سے بات شروع کروں گا، تو تم ملنے کیوں نہیں آئے مجھے، اور اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور تم مجھے یہ کہنا کہ کچھ پریشانیاں سی تھیں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور جلوس کے دن قاضی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ آیا تو بادشاہ نے قاضی کے بجائے اس شخص سے مخاطب ہو کر بات شروع کر دی اور کہا، تم چلے گئے، عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے سفر کا حال بتایا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، واپسی پر کیوں نہیں ملے؟ اس نے جواب دیا کہ یوں ہی بعض پریشانیاں تھیں، کچھ وصولیاں وغیرہ کرنی تھیں۔ بادشاہ نے اسے کہا، نہیں، تمہیں ضرور ہمیں ملنا چاہیے تھا، جلدی آیا کرو مجھے ملنے۔ جب بادشاہ کا جلوس گزر گیا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا، اسی شخص سے، کہ میاں ذرا بات تو سنو، تم اس دن آئے تھے اور کسی امانت کا ذکر کرتے تھے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یادداشت کام نہیں کرتی، کچھ اتا پتہ بتاؤ تو مجھے یاد آئے۔ اس نے پھر وہی باتیں جو پہلے کر چکا تھا قاضی سے، وہی دہرا دیں۔ اس پر قاضی صاحب کہنے لگے، اچھا، فلاں قسم کی تھیلی تھی، وہ تمہاری ہے، وہ تو پڑی ہوئی ہے، لے جاؤ آ کے، اور لا کر روپیہ اسے دے دیا۔ تو یہ قصہ سنا کر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مخالفت سے کیا ڈرنا، کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بھی تو تلواروں اور گولیوں وغیرہ سے ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں ہمارے خدا کی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ اس طرف وار نہ کرو تو کون کر سکتا ہے؟ بس بندے کو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ڈر سے یا مرنے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ ترقی کی یہی راہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے اور جس طرف وہ لے جانا چاہے اس طرف چلتا جائے۔ ایک سچے مومن کی مثال کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سچے مومن کی مثال سچے دوست سے دیتے تھے۔ آپ سنایا کرتے تھے کہ کوئی امیر آدمی تھا، اس کے لڑکے کے کچھ اوباش لڑکے دوست تھے، آوارہ گرد لڑکے دوست تھے۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ یہ لوگ تیرے سچے دوست نہیں ہیں، محض لالچ کی وجہ سے تمہارے پاس آتے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بھی تمہارا وفادار نہیں۔ مگر لڑکے نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سچا دوست شاید میسر نہیں آیا، اس لیے آپ سب لوگوں کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں۔ میرے دوست ایسے نہیں ہیں، وہ بہت وفادار ہیں اور میرے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ باپ نے پھر سمجھایا کہ سچے دوست کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ساری عمر میں باپ نے کہا کہ ساری عمر میں مجھے ایک ہی سچا دوست ملا ہے، لیکن وہ لڑکا اپنی ضد پر قائم رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے گھر سے خرچ کے لیے کچھ رقم مانگی تو باپ نے جواب دیا کہ میں تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، تم اپنے دوستوں سے مانگو، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ دراصل اس کا باپ اس کے لیے موقع پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کا امتحان لے۔ جب باپ نے گھر سے جواب دے دیا اور تمام دوستوں کو معلوم ہو گیا کہ اسے گھر سے جواب مل گیا لڑکے کو، تو انہوں نے اس کے پاس آنا جانا بند کر دیا اور میل ملاقات چھوڑ دی۔ آخر تنگ آ کر خود ہی ان کو ملنے کے لیے گیا یہ لڑکا، دوستوں کو ان کے گھروں پہ گیا۔ جس دوست کے دروازے پر دستک دیتا وہ اندر سے کہلا بھیجتا کہ گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا وہ بیمار ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے۔ سارا دن اس نے چکر لگایا مگر کوئی دوست ملنے کے لیے باہر نہ آیا۔ آخر شام کو گھر واپس لوٹا۔ باپ نے پوچھا بتاؤ دوستوں نے کیا مدد کی؟ کہنے لگا سارے ہی حرام خور ہیں، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا اور کسی نے کوئی۔ باپ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں؟ اچھا ہوا تمہیں بھی تجربہ ہو گیا، اب آؤ میں تمہیں اپنے دوست سے ملاؤں۔ وہ پاس ہی ایک جگہ کیا، اس کا ایک دوست جو سپاہی تھا، کسی چوکی میں ملازم تھا، یہ باپ بیٹا اس کے مکان پر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ میں آتا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، دروازہ کھولنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ لڑکے کے دل میں مختلف خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس نے باپ سے کہا ابا جی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بھی میرے دوستوں جیسا ہی ہے۔ باپ نے کہا دیکھ کچھ دیر انتظار کرو۔ اگر کچھ وقت گزر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو باہر آیا تو گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ایک تھیلی اٹھائی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے بیوی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا کہ معاف فرمائیے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، میں جلدی نہ آ سکا۔ میرے جلدی نہ آنے کی وجہ سے یہ ہوئی کہ آپ نے جب دروازے پہ دستک دی تو میں سمجھ گیا کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ آپ خود آئے ہیں، ورنہ آپ کسی نوکر کو بھی بھجوا سکتے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو مجھے یکدم خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئی ہو۔ یہ تین چیزیں میرے پاس تھیں، ایک تلوار اور ایک تھیلی جس میں میرا 1 سال کا اندوختہ ہے، چند 100 روپے ہیں، اور میری بیوی خدمت کے لیے آئی ہے کہ شاید آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو۔ اور یہ دیر جو ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ تھیلی زمین میں دبائی ہوئی تھی، اس کو نکالنے میں دیر لگ گئی۔ تو میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کوئی ایسی مصیبت ہو جس میں کوئی جاں باز کام آ سکتا ہو، اس لیے میں نے تلوار ساتھ لے لی کہ اگر جان کی ضرورت ہو تو میں جان پیش کر سکوں۔ پھر میں نے خیال کیا کہ گوا آپ امیر آدمی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مصیبت ایسی آئی ہو
جس سے آپ کا مال ضائع ہو گیا ہو اور میں روپیہ سے آپ کی مدد کر سکوں، تو میں نے یہ تھیلی ساتھ لے لی ہے۔ اور پھر میں نے خیال کیا کہ بیماری وغیرہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، تو میں نے بیوی کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ خدمت کر سکے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ میرے دوست، مجھے اس وقت کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی مصیبت اس وقت مجھے نہیں آئی، بلکہ میں صرف اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سچی دوستی ہے، اور اس سے بڑھ کر سچی دوستی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جان اور مال اور اپنی ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ جس طرح دوست کبھی مانتے ہیں اور کبھی منواتے ہیں، اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی باتیں مانتا ہے، رات دن ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے جو چیزیں ہماری راحت اور آرام کے لیے بنائی ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آخر کس حق کے ماتحت ہم اتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہماری کتنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ دفعہ اپنی خواہش کے خلاف ہو جائے تو کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اصل تعلق یہ ہے کہ عسر ہو اور یسر ہو، دونوں حالتوں میں استوار رہے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ بس وہ لوگ جو نمازوں کے حق ادا نہیں کرتے، انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ وہ لوگ جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا نہیں کرتے، انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ وہ لوگ جو یہاں آئے تو احمدیت کی وجہ سے ہیں، لیکن یہاں آ کر بھول گئے ہیں کہ احمدیت کی وجہ سے ہی انہیں یہاں رہنے کا، شہریت کا حق ملا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو زیادہ سے زیادہ جماعت کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے، لیکن اسے بھول جاتے ہیں اور بعض دفعہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ اچھے عابد ہیں، نہ وفادار ہیں۔ وفا تو جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عسر اور یسر میں، تنگی اور آسائش میں، دونوں حالتوں میں ایسی ہونی چاہیے جس کے اعلیٰ معیار قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت اس کے در پر رہ کر قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس دوستی کا حق ادا کرنے والے اشخاص کا واقعہ جو میں نے سنایا ہے، وہ کس طرح چشمہ ہوتا ہے، اس کو بھی حضرت مسلم موعود بڑے خوبصورت طرح میں، بڑے دلچسپ انداز میں پیش فرمایا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلیلیں نہیں پوچھی جاتی، وہاں انسان پہلے اطاعت کا اعلان کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اس حکم پر کس طرح عمل کروں۔ یہی کیفیات انبیاء کی ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ دلیل بازی نہیں کرتے پھر، اور جب خدا کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، کیا تو ہم سے ہنسی کر رہا ہے، کہاں ہم اور کہاں یہ کام، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بہت اچھا، اور یہ کہہ کر کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس رات کیا۔ خدا نے کہا اٹھ اور دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا ہو، اور وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر سوچنے لگے کہ اب میں یہ کام کس طرح کروں گا۔ بس آج سے 50 سال پہلے، جو کہ ہم نے کہا تھا 50 سال، اور آج اس بات کو تقریباً 125 سال ہو گئے ہیں، 126-27 سال بلکہ۔ آج سے کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کی وہ تاریخی رات جو دنیا کے آئندہ انتخابات کے لیے زبردست حربہ ثابت ہونے والی ہے، جو آئندہ بننے والی نئی دنیا کے لیے ابتدائی رات اور ابتدائی دن قرار دی جانے والی ہے، اگر ہم اس رات کا نظارہ سوچیں تو یقیناً ہمارے دل اس خوشی کو بالکل
اور بالکل اور نگاہ سے دیکھیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوشی انہیں کس گھڑی کے نتیجے میں ملی ہے، یعنی جو وہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آئے، یہ مسرت انہیں کس پل کے نتیجے میں حاصل ہوئی اور کس رات کے بعد ان پر کامیابی و کامرانی کا یہ دن چڑھا۔ بہت سے لوگ مسیح موت کا انتظار کرتے کرتے مر گئے، لیکن وہ جنہوں نے مانا وہ یہ سوچتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں، یہ خوشی اور یہ مسرت اور یہ کامیابی و کامرانی کا دن ان کو اس گھڑی اور اس رات کے نتیجے میں ملا جس میں ایک تنہا بندہ جو دنیا کی نظروں میں حقیر اور تمام دنیاوی سامانوں سے محروم تھا، اسے خدا نے کہا کہ اٹھ اور دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا ہو، اور اس نے کہا اے میرے رب، میں کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ وفاداری تھی، یہ وہ محبت کا صحیح مظاہرہ تھا جسے خدا نے قبول کیا اور اس نے اپنے فضل اور رحم سے اس کو نوازا۔ رونا اور ہنسنا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ روتا ہے نہ ہنستا ہے، لیکن محبت کی گفتگو میں اور محبت کے کلاموں میں یہ باتیں آئی جاتی ہیں، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مہمان نوازی ایک صحابی نے کی تو اللہ تعالیٰ ان کی بات بہت خوش ہوا اور ہنسا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ پس میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لیے بھی رونا ممکن ہوتا، اگر خدا کے لیے بھی ہنسنا ممکن ہوتا، تو جس وقت خدا نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا کرتا ہوں، اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ سوچا تک نہیں کہ یہ کام مجھ سے ہوگا کیوں کروں۔ اگر اس وقت خدا کے لیے رونا ممکن ہوتا تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا رو پڑتا، اور اگر خدا کے لیے ہنسنا ممکن ہوتا تو وہ یقیناً ہنس پڑتا۔ وہ ہنستا بظاہر اس بیوقوفی کے دعوے پر جو تمام دنیا کے مقابلے میں ایک نحیف و ناتواں وجود نے کیا، اور وہ رو پڑتا اس جذبہ محبت پر جو اس تنہا روح نے خدا کے لیے ظاہر کیا۔ یہی سچی دوستی تھی جو خدا کو منظور ہوئی، اور اسی رنگ کی سچی دوستی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آیا کرتی ہے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ میں نے بیان کیا دو دوستوں کا، غریب اور امیر کا، وہ بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زبان میں یہ دوستی کی نہایت ہی شاندار مثال ہے جو بیان پہلے ہو چکی ہے، اور انسان ایسے جذبات کو دیکھ کر بغیر اس کے کہ وہ اپنے دل میں شدید ہیجان محسوس کرے نہیں رہ سکتا، مگر اسی دوستی کا اظہار اس دوستی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو نبی اپنے خدا کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ وہاں قدم قدم پر مشکلات ہوتی ہیں، وہاں قدم قدم پر قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور وہاں قدم قدم پر مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پس نبیوں کا جواب اپنے خدا کو ویسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، جیسے اس غریب آدمی نے امیر آدمی کو دیا تھا۔ بے شک اگر ہم معقولات کی نظر سے اس کو دیکھیں اور منطقی نقطۂ نگاہ سے اس پر غور کریں تو اس غریب آدمی کی یہ حرکت ہنسی کے قابل نظر آتی ہے، کیونکہ اس امیر کے ہزاروں نوکر چاکر تھے، ان کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی نے کیا زائد خدمت کر لینی تھی۔ اسی طرح وہ لاکھوں کا مالک تھا، اس کو 100-150 کی روپے کی تھیلی نے کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی، اور خود اس کے کئی پہرے دار و محافظ تھے، اس کو اس دوست کی تلوار کیا نفع پہنچا سکتی تھی۔ مگر محبت کے جوش میں اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری تلوار کیا کام دے گی، میرا تھوڑا سا روپیہ کیا فائدہ دے گا، اور میری بیوی کیا خدمت سے انجام دے گی۔ اس نے تو اتنا ہی سوچا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے حاضر کر دینا چاہیے۔ تو جس وقت محبت کا انتہائی جوش اٹھتا ہے، عقل اس وقت کام نہیں کرتی، محبت پرے پھینک دیتی ہے عقل کو، اور محبت پرے پھینک دیتی ہے فکر کو، اور وہ آپ سامنے آ جاتی ہے۔ پھر محبت جس طرح چیل جب مرغی کے بچوں پر حملہ کرتی ہے تو مرغی بچوں کو جمع کر کے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اور بعض دفعہ تو محبت ایسی ایسی حرکات کرا دیتی ہے کہ دنیا اسے پاگل پنے کی حرکات قرار دیتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جنون دنیا کی ساری عقلوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور دنیا کی ساری عقلیں اس ایک مجنونانہ حرکت پر قربان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اصل عقل وہی ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے۔
یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اصل عقل وہی ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کو بھی جب آواز آتی ہے کہ خدا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا، خدا عزت و شوکت کو پیدا کرنے والا خدا، بادشاہوں کو گدا اور گداؤں کو بادشاہ بنانے والا خدا، حکومتوں کو قائم کرنے اور حکومتوں کو مٹانے والا خدا، دولتوں کو دینے اور دولتوں کو لینے والا خدا، رزق کے دینے اور رزق کو چھیننے والا خدا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے اور کائنات کا مالک خدا آواز دیتا ہے ایک کمزور، ناتواں اور نحیف انسان کو کہ میں مدد کا محتاج ہوں، میری مدد کرو۔ تو وہ کمزور و ناتواں اور نحیف بندہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کیا حضور کی حضور مدد کے محتاج ہیں؟ اے اللہ تو مدد کا محتاج ہے، حضور تو زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، میں کنگال اور غریب کمزور آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ نحیف و نزار اور کمزور جسم کو لے کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کون ہے جو ان جذبات کی گہرائیوں کا اندازہ کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کو محبت کی چاشنی سے تھوڑا بہت حصہ ملا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ آج سے 50 سال پہلے اس وقت اور آج سے 126 سال پہلے اسی خدا نے پھر یہ آواز بلند کی اور قادیان کے گوشہ تنہائی میں پڑے ہوئے ایک انسان سے کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے دنیا میں ذلیل کر دیا گیا ہے، میری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، میرا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں ہے، میں بے یار و مددگار ہوں، اے میرے بندے میری مدد کر۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کہنے والا کون ہے اور جس نے خطاب کیا ہے اور جس سے خطاب کیا جاتا ہے وہ کون ہے۔ اس کی عقل نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بلانے والے کے پاس تمام طاقتیں ہیں، میں بھلا اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی محبت نے اس کے دل میں ایک آگ لگا دی، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت نے جب خدا تعالیٰ کا پیغام ملا تو ایک آگ لگا دی اور وہ دیوانہ وار بغیر کسی چیز کے جوش میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے رب میں حاضر ہوں، میرے رب میں حاضر ہوں، میرے رب میں بچاؤں گا دین کو تباہ ہونے سے۔ بس آج ہم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا شخص اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا عہد کر کے کھڑا ہونے والے شخص کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے اور اسلام اپنی نشت ثانیہ کے دور میں داخل ہوا ہے، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ اگر ہم نے آپ سے عہد بیعت اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے کام میں آپ کے مددگار بنیں گے، تو پھر ہمیں بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی ہم میں ہیں، کم ہیں یا زیادہ، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے آنا چاہیے، اپنی محبت کے اظہار کرنے چاہیے، خدا تعالیٰ سے بھی، اس کے رسول سے بھی اور اس کے مسیح سے بھی، اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے، اپنی وفاؤں کے معیار اونچے کرنے چاہیے، اسی طرح ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس طرح وہ غریب دوست اپنے امیر دوست کے لیے تیار ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر